آپ نے دیکھا نا کووڈ-19 آ گیا، کیا چیز کام آئی آپ کے؟ آپ نے دیکھا کووڈ-19 میں 90 دن کا کرفیو لگ گیا، کیا چیز کام آئی آپ کے؟ کووڈ-19 میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، کووڈ-19 میں دوائیوں کی کمی ہو گئی، لوگ شمشان میں اپنی جنازے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے، ہسپتالوں میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے، پیسے لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، لیکن کام تو کچھ نہیں آ رہا نا۔ تو بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے نوکر چاکر کے لیے سوچو، لیکن اس پہ پورا بھروسہ نہ کرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر۔ نفع نقصان، زندگی موت سب اسی کے ہاتھ ہے۔ حضور صلی اللہ، ایک حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو، جانوروں کو دیتا ہے نا، اللہ تمہیں بھی دے گا، لیکن تمہارا یقین ان جیسا ہونا چاہیے جیسے ان کا ہے۔ تمہارے یقین میں کمی ہے، ڈھیل مل ہے۔ اگر تمہارا یقین اسی پائے کا ہو جائے جیسا یقین ان کا ہے، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی دے گا جیسے ان کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور نفع نقصان، جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرک کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو شرک یہ ہے کہ آپ بتوں کو پوجنے لگو، ایک شرک یہ ہے کہ سورج کی پوجا کرنے لگو، چاند کی کرنے لگو، پیڑ کی پوجا کرنے لگو، پتھر کی پوجا کرنے لگو، ایک تو شرک یہ ہے۔ ایک شرک یہ ہے کہ کسی سے نفع نقصان کی امید، نفع نقصان کا ڈر ہونا، یہ بھی شرک ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی سے بھی نفع کی امید ہے، تم یہ آس لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ شخص میرا کام کر دے گا، یا کسی سے تمہیں ڈر ہے کہ بھئی یہ شخص مجھے نقصان دے گا، اگر تمہیں اتنا سا بھی ڈر ہے نا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ نہ کسی سے فائدے کی امید رکھو، نہ کسی سے نقصان کا ڈر رکھو، ہر وقت تمہارے دل میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ، ہر وقت، کیونکہ دنیا کے سادھن ہمارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو ہمیں ہمارے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ انصاری ان لوگوں کو، صحابیوں کو کہا جاتا تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر ان کو کہا جاتا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انصاری ان کو کہا جاتا تھا کہ جو صحابی مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی کے باغ میں حضور تشریف لے گئے، اور باغ میں جا کے آپ نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں نیچے پڑی ہوئی تھیں، تو ان کھجوروں کو حضور نے اٹھایا، صاف کیا، اور اس میں سے کچھ کھجوریں کھا لی۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تم نہیں کھا رہے؟ کہ حضور مجھے کچھ اس وقت خواہش نہیں ہے۔ کہنے لگے، دیکھیے غور کیجئے، حضور نے فرمایا یہ چوتھی صبح ہے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، یہ چوتھی صبح ہے کہ میں یہ کھجور کھا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آسمان و زمین، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے رسول کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ فرمایا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چوتھی صبح ہے کہ میں یہ کھا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں
تو اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ جیسا مجھے ملک عطا کر دے گا۔ اس زمانے میں روم کی بڑی طاقت تھی، اس کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر، اور ایران کی فارس کی بڑی طاقت تھی، اس کے بادشاہ کو کہتے تھے کسریٰ۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ جیسی زندگی مجھے عطا کر دے گا، اتنا ہی مال و دولت، اتنی شان شوکت، اتنی خوشحالی، اتنا ہی کھانا پینا، لیکن میں نہیں چاہتا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا، غور کیجئے، اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ اپنے روزی روٹی 1 سال کی جمع کر کے رکھیں گے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، میں ہوں، آپ ہیں، میرے خیال میں سبھی اس قابل ہوں گے کہ 1 سال کا تو راشن جمع کر کے رکھ ہی سکتے ہیں، اور کوئی تو ایسا ہوگا کہ ساری عمر کا ہی جمع کر کے رکھ لے گا۔ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، ہزاروں روپیہ ہمارے پاس ہے، کس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دال چاول جمع کر کے رکھنا کیا مشکل ہے؟ فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، باغ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ 1 سال کا راشن ذخیرہ جمع کر کے رکھیں گے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے ایمان اور یقین، اصل چیز وہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اور زندگی میں اگر ہم دیکھیں آپ کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس میرے خیال میں بہت سارے صحابی ایسے تھے جن کے پاس صبح ہے تو شام نہیں ہے، شام ہے تو صبح نہیں ہے، اور ایسے بھی صحابہ کرام ہوتے تھے جن کے پاس ہوتا تھا وہ مہمانوں کو لا کر اپنے گھر میں کھلا دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے۔ اگر میرے پاس 2-3 وقت کا راشن ہے تو میں اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسافر آیا کرتے تھے، میں حضور سے ملاقات کرنے، کبھی مدینے کے آ رہے ہیں، کبھی ادھر کے آ رہے ہیں، کبھی یمن کے لوگ آ رہے ہیں، دور دور کے لوگ آ رہے ہیں، دور کے محلوں کے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں حضور سے ملنے، تو جب ملنے آتے تھے، مسافر آتے تھے تو کبھی کبھی رات ہو جاتی تھی، بھوکے ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لڑ پڑتے تھے کہ اس کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ لڑائی ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی مسافر حضور کے پاس آ گیا یا کوئی مسکین آ گیا یا کوئی ضرورت مند آ گیا، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اس کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں۔ ایسے بھی صحابی ہوتے تھے جن کے پاس اپنا کھانے کو نہیں تھا، صرف 1 روٹی 2 روٹی گھر میں ہے، مہمان کو لے آئے اور بیوی سے کہہ دیا جب کھانا آگے رکھ دو چراغ گل کر دینا، بند کر دینا، تاکہ مہمان یہ دیکھے ہی نہیں کہ میں نہیں کھا رہا۔ مہمان یہی سمجھے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور میں اس سے کہتا رہوں گا کھائیے کھائیے، خود بھوکے رہ رہے ہیں، اور مسافر کو یا صحابی کو یا مسکین کو کھلا رہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تو وہ زندگی تھی، سبھی صحابہ کرام، جس میں حالانکہ اگر وہ چاہتے تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کمی تھی، نہ صحابہ کرام کے پاس کوئی کمی تھی، اللہ چاہتا تو ریل پیل کر دیتا۔ آج بھی تو سعودی عرب میں سونا اور تانبا نکل رہا ہے نا، آج بھی تو پیٹرول نکل رہا ہے، یہ وہی حضور کی تو برکت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ اگر تم چاہو تو اس پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں، اگر تم چاہو تو اس پہاڑ کو میں چاندی کا بنا دوں، اگر تم چاہو تو ان پہاڑوں کو تمہارے ساتھ چلا دوں،
جہاں تم جاؤ یہ پہاڑ تمہارے ساتھ چل کے جائیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو آج جتنا ماحول ہے نا یہ سب تو، لیکن بات وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے آئے تھے، ہمیں تعلیم دینے آئے تھے، ہمیں ہدایت دینے آئے تھے، ہمیں شریعت سکھانے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں روایتیں موجود ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے۔ میں نے سنایا تھا نا آپ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ وہاں پر مسلمان بیٹھے تھے، کہنے لگا آئیے ابو ہریرہ آئیے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول نے یہ مرغن کھانا نہیں کھایا، میں نہیں کھاؤں گا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کھایا میں نہیں کھاؤں گا، تمہیں ہی کھاؤ، تمہیں اللہ برکت دے، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ یہ سوچا کرتے تھے اللہ کے رسول نے کیسا پہنا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے، اللہ کے رسول کیا کھاتے تھے، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کی زندگی کیسی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی پر عمل کرتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے شریعت، قرآن کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، سنت کی تعلیم، ہمارے دین کی تعلیم سب سے پہلے۔ آج جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم پریشان ہیں، تو ہم نے خود اپنی زندگی بدل لی، پریشانی والا راستہ اپنا لیا۔ ایک راستہ وہ ہے جو بڑا پرسکون ہے، آرام دہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جس میں پریشانیاں ہیں۔ ہم اس راستے پہ نہ چل کے پریشانی والے راستے پہ چلنے لگے، اور جب پریشانی ہمیں آ گئی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہو گئے۔ تو آپ تو اس راستے پہ چلے ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اللہ کے بڑے ولی، اہل بیت، آل رسول، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی یہی تھا کہ فاقہ، کہ کھانے پینے میں یا دنیاوی آسائش اور آرام میں بالکل ضرورت کے قابل۔ ہم لوگ تو زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، وہ لوگ کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، اتنا ہی کھاتے تھے جتنا زندہ رہ لو۔ اگر آدمی کو 24 گھنٹے میں 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے پی لیا، اگر اتنی سی روٹی کی ضرورت ہے کھا لیا۔ وہ لوگ کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، اور ہم لوگ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے۔ ایک دعوت میں آپ جائیے 50 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اور روز نیا سے نیا کھانا کہ صاحب یہ ڈش بہت اچھی ہے، وہ ڈش بہت اچھی ہے۔ تو اس سے یہی ہے، بس آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل دنیا کا کیا ماحول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو